وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن ورد ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور اس امت پر بلکہ پوری انسانیت پر عظیم ترین فتنے کی شکل میں دجال اعور کا خروج ہوگا. اسی کے تعلق سے یہ اس کتاب کے اندر انہی احادیث کا باب شروع ہوا تھا. ابھی آگے اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی اس کی علامت کا تذکرہ ہے اور کچھ اس کی خصوصیات اور اس سے بچنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا: ان الدجال یخرج وان معه ماء ونار، یقیناً دجال نکلے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہو. وہ پانی کا ایک چشمہ اور نہر بھی لے کر اپنے ساتھ چلے گا اور آگ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا. جس کسی کے پاس پہنچے گا یہ دو چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ چیز جس کو لوگ پانی دیکھیں گے، دجال کے ہاتھوں اس کے قبضے پہ جو پانی نظر آ رہا ہے، جس کو لوگ پانی دیکھ رہے ہوں گے، فنار تحرق، وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی. اس پانی کے چکر میں جو اس کی طرف جائے گا، اس کو مانے گا، تسلیم کر لے گا، وہ حقیقت میں آگ میں داخل ہوگا، وہ آگ اس کو جلائے گی. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، اور وہ چیز جس کو لوگ آگ دیکھ رہے ہوں گے، جو دجال دکھا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آگ ہے، اگر ہمارا انکار کرو گے، ہم کو نہیں تسلیم کرو گے تو اس میں ڈال دیں گے، جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. فرما رہے کہ جو چیز اس کے ہاتھوں لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہوگی، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، تو وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا. وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈا اور میٹھا. دجال چونکہ اس کا نام پڑ گیا ہے، اس کی علامت بن گیا ہے. دجل کے معنی آتے ہیں فریب، حقیقت کچھ ہو، دکھلانا کچھ، تو اس کے ہاتھوں ایسے ہی دکھلایا جائے گا. جو آگ ہے وہ حقیقت میں پانی ہے، اور جو پانی دکھلا رہا ہے وہ حقیقت میں آگ ہے. لہٰذا فرما رہے ہیں کہ جب ایسی صورتحال کا کسی سے سامنا ہو جائے، فمن ادرک ذلک منکم، جو تم میں سے اس کو پا لے، دجال کا زمانہ پا لے، اور دجال اس کے سامنے اس حالت کے ساتھ آ جائے کہ اس کے ساتھ میں آگ اور پانی دونوں چیز ہو، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، تو وہ اس میں داخل ہو جائے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے. جو چیز آگ نظر آ رہی ہے اور انکار کرنے میں اس میں ڈالے جانے کی دھمکی دے رہا ہے، تو اسی آگ میں کودنے کو قبول کر لے، اس میں پڑے. فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، بظاہر نظر میں آ رہا ہے کہ دجال آگ میں ڈال رہا ہے، لیکن جب وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا انکار کر کے اس آگ میں ڈالا جائے گا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ، دنیا دیکھے گی کہ وہ آگ میں گیا
لیکن حقیقت میں وہ میٹھے اور پاکیزہ پانی میں ہوگا، وہ انتہائی میٹھا اور پاکیزہ پانی اس کے حق میں ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ دجال کی یہ صورتحال سے جب سامنا ہو تو تمہیں جو اس کے ہاتھ میں پانی نظر آ رہا ہے اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اس کے ہاتھوں میں آگ نظر آ رہی ہے اس میں کود پڑنا ہے۔ فَلْيَقَعْ، جو تم میں سے یہ صورتحال پالے، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارٌ، تو وہ گھس جائے اس چیز میں جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، کیونکہ وہ آگ حقیقت میں میٹھا اور انتہائی پاکیزہ پانی ہوگا۔ وزاد مسلم، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت تھی۔ مسلم شریف کی روایت میں اس حدیث کے بعد آگے کچھ مزید اضافہ ہے، اس میں یہ ہے کہ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، کہ بلا صبح دجال برابر آنکھوں والا ہوگا، اس کی آنکھ برابر ہوگی، جیسا کہ پچھلی روایتوں کے اندر بھی آیا تھا کہ اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ برابر ہوگی اور دوسری جو آنکھ ہوگی وہ بھی ڈھیلا، اس کا جیسے باہر ڈھیلا لٹک رہا ہو وہ اس طرح نکلا ہوا ہوگا۔ تو دجال ممسوح العین ہوگا، اس کی آنکھ برابر ہوگی، وعلیہا غفرۃ غلیظۃ، اور اس کی آنکھ پر موٹا گوشت ہوگا۔ ایک طرف تو آنکھ سرے سے سپاٹ ہوگی جیسے یہ ماتھے کا حصہ سپاٹ، اور دوسری جو آنکھ ہوگی تو اس کی جو یہ کنارے کا حصہ جس کو قملہ عربی کے اندر مقلا بولا جاتا ہے، یہ کنارے کا جس کو ہم لوگ پلک بولتے ہیں، اور یہ جو کنارے کی پھٹن ہوتی ہے جو آنکھ کی خوبصورتی ہوتی ہے اس پر جو آنکھ اس کی بظاہر ٹھیک ہوگی تو گوشت کا ایک موٹا ٹکڑا لٹک رہا ہوگا۔ یہ خود ایک طرف آنکھ کا نہ ہونا یہ ایک بدنما داغ ہے، مزید جو ایک آنکھ ہوگی وہ بھی عیبدار ہوگی، گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوگا جو دیکھنے میں انتہائی بھدا اور برا معلوم ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ دجال برابر آنکھوں والا ہوگا، ایک آنکھ برابر ہوگی اور دوسری آنکھ پر گاڑھا اور ایک موٹا گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اور دونوں آنکھ کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے پر کافر لکھا ہوگا۔ یک پیچھے سے پہلے حدیث میں آیا تھا کہ اردو میں جو عام طور سے لکھا جاتا ہے اردو عربی میں کافر، کاف الف ملا کر فا اور را ملا کر لکھا جاتا ہے کافر، اس طرح نہیں ہوگا۔ کاف اور فا اور را تین حرف الگ الگ لکھے ہوئے ہوں گے، اور یقرأہ کل مومن، اس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا، ہر ایمان والا پڑھ لے گا، کاتب او غیر کاتب، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ مطیع و فرما بردار ایمان والا ہے تو دجال کی پیشانی پر وہ کافر لفظ لکھا ہوا پکڑ لے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی واضح اور کھلی نشانیاں بتلا رہے ہیں دجال کے بارے میں، لیکن ان سب سے آگاہ رہنے کے لیے اور آگ میں ڈالا جائے اور یہ یقین ہو کہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے اس میں کود جانا یہ حقیقت میں پانی ہے، وہ ایمان چاہیے، ویسے صفت چاہیے، ورنہ وہ دور تو بڑی آزمائش فتنے اور بگاڑ کا ہوگا۔ خدا نہ کرے ہم اگر بگاڑ کے ماحول میں اسی طرح چلتے رہے اور اچانک اس فتنے کا سامنا ہو جائے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیا پوزیشن ہے کہ ہم اس کا انکار کر پائیں گے یا نہیں، اور نظر آنے والی آگ میں کودنے کا حوصلہ پیدا ہو پائے گا کہ نہیں۔ اس لیے ایمان پر بہت زیادہ توجہ کی، اور اعمال ایمان پر، ایمان کے اندر قوت، پختگی اور کمال پیدا ہوتا ہے اعمال کی پابندی سے، اور اعمال میں پہلا درجہ فرائض کا ہے، واجبات کا ہے، حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ الغرض اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی جب گزاری جائے گی، کامل ایمان والا انسان بن کر گزارے گا، تو یہ سب نشانیاں اور یہ علامتیں جو اتنی کھل کر دجال کے بارے میں بتلائی جا رہی ہیں تو مومن پر بڑی واضح رہے گی، اور فتنے کے وقت اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوگا۔ کتنی کھلی یہ نشانی ہے، ایک آنکھ سپاٹ ہوگی، آج تک کسی نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا، وہ انسانی نسل سے ہوگا، وہ کوئی اور جنات کی مخلوق سے نہیں ہے، انسان کی کسی بھی اولاد کو آج تک کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔
اور کسی کی آنکھ کے ادھر کنارے جو پھٹن والا حصہ ہے وہاں سے گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہو، یہ بھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ یہ عجیب و غریب، انتہائی مکروہ اور ناگوار علامتیں اور کھلی نشانیاں دجال کی بیان کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی یہ وقت پر ذہن میں رہے، یقین بیٹھا رہے، ابھی سے اس کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے اور اپنے ایمان کو ہر وقت بڑھانے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے بغیر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ ایمان ہی کامل ہوگا تو فرمایا کہ چاہے انسان پڑھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، وہ پیشانی پر لکھا پڑھ لے گا، اور ایمان ہی نہ ہو، کتنا پڑھا لکھا ڈگری یافتہ ہو وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اس کا تعلق ایمان اور اطاعت سے ہے، ظاہری قلم اور علم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین اليسریٰ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، یعنی اس کی بائیں آنکھ گویا سپاٹ ہوگی، جفال الشعر، اس کے بدن پر بہت زیادہ بال ہوگا، بہت گھنا بال ہوگا اس کے بدن کے اوپر، معه جنته وناره، اس کے ساتھ اس کی جنت اور اس کی جہنم ہوگی جو لے کر چلے گا پھرے گا اور لوگوں کو دکھلائے گا۔ جو ایمان لائیں گے اس کے اوپر مان لیں گے اس کو، خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ایمان والے اس کا انکار کریں گے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن فرما رہے فنارہ جنت، لیکن اس کی جو جہنم ہے، جس کو وہ جہنم دکھلا رہا ہے، وہی حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ وجنتہ نار، اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہے۔ اس لیے دجال جو اچھا دکھائے اس سے ہمیں انکار کرنا ہے، اور جو برا دکھائے اس میں جانا پڑ جائے قبول کر لینا ہے، اس لیے کہ وہی حقیقت میں اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ بس آج اتنے ہی پر بس کیا آتا ہے، اس لیے کہ اگلی حدیث کے اندر دجال کا ہی تذکرہ ہے، لیکن پورے 1.5 صفحہ کی روایت ہے، اس میں وقت بہت زیادہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی